المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. سورہ مبارک کوثر اللہ کے بنائے ہوئوں میں اور بندوں کے بنائے ہوئوں میں فرق ہے. بندے جب بناتے ہیں تو اپنے جیسا بناتے ہیں، اور جب خالق بناتا ہے تو اپنی صفات کا مظہر بناتا ہے. بندوں کے کام اور اللہ کے کاموں میں بڑا فرق ہے. اللہ کے کام بھی نرالے ہیں. خانہ کعبہ کو ڈھہنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا نا. اللہ اگر ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی بھیج دیتا تو گویا ان کی طاقت کو تسلیم کر لیتا. اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجا، اتنا چھوٹا سا پرندہ جو آپ کی میری مٹھی میں آ جائے. ابابیل، ایک معمولی چھوٹا سا پرندہ. اتنا چھوٹا پرندہ، اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اس میں کنکر کتنا بڑا ہوگا، ہاتھی کی کھال کتنی موٹی ہے. مگر اللہ اعلان کر رہا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ہاتھیوں کے لشکر پر ایک طیر بھیجا جسے ابابیل کہتے ہیں. اور جب انہوں نے کنکر پھینکنا شروع کیا نا تو ایک کنکر بھی خطا نہیں گیا، اس لیے کہ یہ بھیجا ہوا پرندہ تھا. اور کر رہے ہیں پرندہ بھیجا ہوا ہو تو غلطی نہیں کرتا، نبی بھیجا ہوا، محمد بھیجا ہوا غلطی. اور کر رہے ہیں اللہ کا کام دیکھیں کتنا نرالا ہے. ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں، پرندہ، معمولی سا پرندہ. اچھا، میں نے اپنے ایک بزرگ سے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ امام رضا سے انہوں نے حدیث دیکھی ہے. میں نے حدیث نہیں دیکھی لیکن میں نے بزرگ سے سنا ہے کہ جب یہ پرندے، یہ ابابیل کا لشکر، یہ پرندے کنکر پھینک رہے تھے تو جبریل نازل ہوئے اور ایک پرندے سے کہا کہ تم اپنے کنکر کو بچا کے رکھو. اور وہ پہاڑوں میں ایک جگہ گھونسلہ بنا کر رہنے لگا یہاں تک کہ دوسری وحی آئے. اور جب غدیر کے میدان میں علی کے مخالف نے کہا سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ واقع، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا. اچھا، آپ کی توجہات بھرپور ہیں. ملتان کا منتخب مجمع ہے، سالانہ قدیمی مجلس اعزا ہے. میرے بزرگ، سینئر استاد، ایک ایسی شخصیت کے جن کو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں. میرے لیے سعادت مندی ہے کہ وہ مجھے سن رہے ہیں. جناب علامہ محمد عباس قمی صاحب، ان کی خدمات اور ان کی عزاداری کے حوالے سے جو ان کی تاریخ ہے وہ آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، کہ وہ جو عذاب مانگ رہا تھا نا مولا علی کا مخالف، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ما کانا یعذبہم وانت فیہم، ہم ان پر عذاب نہیں نازل کریں گے اس لیے کہ اے میرے حبیب تم ان کے درمیان رہتے ہو.
یعنی اللہ امت محمدیہ پر عذاب نازل نہیں کرتا اس لیے کہ سرکار درمیان میں ہیں، مگر غدیر میں ایک کنکر اترا، ایک عذاب آیا، ایک سائل نے عذاب مانگا اور عذاب آیا۔ یا اللہ یہ استثناء کیسا ہے؟ جواب صرف اتنا ہی آئے گا، علی کا دشمن ایسا ہے کہ یہ نبی مکرم کے ہوتے ہوئے بھی عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ چمن چمن گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، ماشاءاللہ، دم دم، علی علی، ہر دم، علی علی، نعرہ حیدری، اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں فرق ہے۔ اس نے ہاتھیوں کے لشکر کو بھاگنے پر مجبور کیا ان معمولی پرندوں کے ذریعے۔ سرکار دو جہاں جب ہجرت فرما رہے ہیں تو سرکار غار میں ہیں اور یہ پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ اچھا ویسے کام بھی ان کا یہی تھا، تو جب پہنچے غار کے دہانے پر تو پیر بتا رہے ہیں کہ یہ اندر گئے ہیں، نشان بتا رہے ہیں کہ سرکار اندر گئے ہیں، لیکن غار کے دہانے پر مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، جی آثار بتا رہے ہیں کہ سرکار اندر ہیں، جی مکڑی کا جالا بتا رہا ہے کہ اندر نہیں ہے۔ احوان بیوت ہے، قرآن کہہ رہا ہے نازک ترین گھر ہے، ایک پھونک سے ٹوٹ جاتا ہے، اتنا بڑا جالا بنا ہوا ہے، یہ اندر چلے گئے تو جالا نہیں ہونا چاہیے تھا، پیر بتا رہے ہیں کہ اندر گئے ہیں، نشان بتا رہے ہیں کہ اندر گئے ہیں، جالا بتا رہا ہے کہ اندر نہیں گئے۔ میں اب آپ سے سوال کر رہا ہوں، نبی غار میں ہیں، اللہ اہتمام کر رہا ہے نہیں ہے؟ نبی بستر پر نہیں ہے، اللہ اہتمام کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اب حضرات؟ نبی غار میں ہے، اللہ اہتمام کر رہا ہے نہیں ہے، بستر پہ نہیں ہے، اللہ اہتمام کر رہے ہیں، اللہ تقیہ کرے تو جائز کر رہے ہیں اور کیا آپ نے اللہ کرنا، اللہ کا کام ہی کچھ اور ہے۔ میں نے بہت زحمت دی آپ کو تمہیدی بیان کے اندر، ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں عزیزو، انتہائی محترم سننے والوں سے مخاطب ہوں۔ مجلس کا عنوان بھی بہت ہی ضروری عنوان ہے۔ اللہ کے کاموں میں اور بندوں کے کاموں میں یہ فرق ہے، جب بندے کام کرتے ہیں تو ابتر ہو جاتا ہے، جب اللہ کام کرتا ہے تو کوثر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا کام خیر ہی خیر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے اے میرے حبیب آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا کر دی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کا شکریہ نماز کی صورت میں ادا کرو، بڑی قربانی دو، نہر کی قربانی دو، تمہارا دشمنی بے نام و نشان رہے گا۔ قرآن میں صرف 2 سورے ہیں جو 3 آیتوں پر مشتمل ہیں۔ سب سے چھوٹا سورہ قرآن کا سورہ کوثر، جی مگر یہ کس نے کہہ دیا جو چھوٹا دکھائی دے وہ چھوٹا ہو؟ یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا، یہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، یہ مجلس آزاد دید بدلنے کی جگہ ہے، یہاں وہ دکھایا جاتا ہے جو حقیقت ہو، یہاں بیٹھنے والا صاحب بصارت نہیں صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ جو تمہیں چھوٹا دکھائی دے اسے چھوٹا مانو، جو تمہیں لمبا چوڑا دکھائی دے اسے بڑا مانو؟ مہنگے کپڑے پہننے والا امیر آدمی نہیں ہوتا؟ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کلف کے کپڑے پہن کے ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے۔ اس مجلس میں بیٹھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاں تکبر نہیں ہوتا۔ عزادار اور متکبر ایک جگہ جمع نہیں ہوتے۔ جو مجلس میں آتا ہے وہ متکبر نہیں ہوتا، جو مجلس میں نہیں آتا اس کا تکبر ہوتا ہے، جو اسے روک رہا ہوتا ہے۔ یہ فرش ہمیں تکبر مٹانے کا ایک بہترین مشق ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے الکبر و ردائی، تکبر میرے کپڑے ہیں، جس نے تکبر اختیار کیا اس نے میرے کپڑوں میں ہاتھ ڈالا۔ اللہ کو پسند نہیں ہے تکبر۔ کیسے مٹائیں یہ تکبر؟ مجلس میں آ جاؤ۔ اور فرما رہے ہیں خبردار، مہنگے کپڑے سے کوئی آدمی مہنگا نہیں ہوتا، بڑی گاڑی سے اترنے والا بڑا نہیں ہوتا، اونچے مکان میں رہنے والا بڑا آدمی نہیں ہوتا۔ کسوٹیاں بدلنے کی ضرورت ہے، دید بدلنے کی ضرورت ہے۔
اور جتنا وقار میرے مولا علی نے فقیروں کو دیا ہے، جتنا وقار اور اعتماد میرے مولا علی نے فقیروں کو دیا ہے، کسی اور کیا اس کا تصور نہیں ہے۔ اس بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونا کہ کس کے کپڑے مہنگے ہیں اور کس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، نہیں، خبردار، جس کے کپڑے مہنگے ہوں اس کا احترام زیادہ نہ کریں، جس کے کالر پھٹے ہوئے ہوں اس کی بے احترامی نہ ہو۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے، خیال کرنے کی ضرورت ہے، احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ مگر کیا کریں، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے، دنیا ہے ہی دھوکہ۔ جی، اس دنیا میں سب سے پہلا تحفہ ہمیں جو ملا ہے وہ ہے لباس۔ ابھی 5 منٹ پہلے پیدا ہوئے تھے، دنیا میں آئے تھے، جی، نہلا دھولا کر جو سب سے پہلی چیز پہنائی گئی ہے، جو دی گئی ہے دنیا کی، وہ لباس۔ لباس عربی زبان کا لفظ ہے، لباس عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے دھوکہ۔ لباس کا ایک مطلب ہے دھوکہ، لباس یعنی دھوکہ۔ مہنگے کپڑے پہنے ہوئے کوئی آ رہا ہوتا ہے نا، ہم سنبھل کے بیٹھتے ہیں، کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے، بیچارے پھٹے کپڑوں میں، جس کی پائچہ ادھڑا ہوا ہو، جس کی جیب پھٹی ہوئی ہو، جس کا کالر ادھڑا ہوا ہو، جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، ہم اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، تو دھوکہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ بھائی تھوڑا سا بولیے، گردن ہلا دیجئے۔ یعنی ہم کپڑوں کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں نا۔ مہنگے کپڑے والا آدمی ہمیں مہنگا لگ رہا ہے، پھٹے کپڑے والا ہمیں حقیر لگ رہا ہے، تو یہ ہم غلط فیصلے کر رہے ہیں نا۔ جو بڑی گاڑی سے اتر رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں بڑا آدمی ہے۔ دنیا کی مخالفت میں تقریر نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رہے کہ اللہ نے دنیا مومن کے لیے بنائی ہے، مومن کو دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ جتنا اس سے آپ دور بھاگیں گے اتنا یہ آپ کے قریب آئے گی۔ غور کیا؟ تو یہ کسوٹیاں نہیں ہیں، یہ پیمانے نہیں ہیں۔ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں دید بدلی جاتی ہے، حقیقت دکھائی جاتی ہے۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، اس لیے کہ موذی تھا، مجھے نظر آ رہا تھا یہ حملہ کرے گا، مارے گا، ڈسے گا، نقصان پہنچائے گا۔ کھڑا ہو کر سوچنے لگا کیا کروں، کہاں جاؤں، کیا کروں۔ دور کھڑے ہوئے لوگوں نے دیکھ کر کہا مولانا کو دیکھو، بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی میں کھڑا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، تو یہ چھوٹا سا بچہ میرے پاس آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے۔ وہ جو سانپ نظر آ رہا ہے وہ بچہ کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا نا کہ یہ سانپ پلاسٹک کا ہے، میں نے اسی پہ پیر رکھا اور گزر گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جملہ محسوس کریں گے، ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ اور کر رہے ہیں، بس یہیں سے میں ایک اور گریز کا جملہ لوں۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارا دشمن جو پاکستان میں آج منہ چھپائے پھر رہا ہے، ویسے میں پاکستان میں اپنا دشمن کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی نا تکفیری نعروں سے، کافر کے نعروں سے، جنہوں نے پاکستان کا ماحول خراب کیا، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ یہ بچہ سوال کر رہا تھا کہ 2 طرح کے شیعہ رہتے ہیں، شیعہ 2 طرح کے نہیں ہوتے، شیعہ 2 طرح کے نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی، یہ سازش ہے MI6 والوں کی کہ ماتمیوں کو نمازیوں سے لڑاؤ۔ اور کر رہے ہیں، ہو نہیں سکتا کوئی نمازی ہو اور وہ ماتمی نہ ہو نہیں سکتا کوئی ماتمی ہو اور وہ نمازی نہ ہو۔ نماز تو ہمیں ماتم کی دعوت دیتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات، یہ کوئی تقسیم نہیں ہے شیعوں کے اندر، یہ MI6 کا کارنامہ ہے جو اس وقت ہمیں دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ کون کہتا ہے ہم میں اختلاف ہے؟ اس بچے کو جواب دے رہا ہوں، کون کہتا ہے ہم میں اختلاف ہے؟ ابھی ذاکر غضنفر عباس صاحب تھے، زیغم عباس صاحب پڑھ رہے تھے، میں نے انہیں سنا یا نہیں سنا؟ انہوں نے مجھ سے تو اجازت نہیں لی، لیکن میں نے کہا کہ جی اور پڑھیے، میں خود ایک ذاکر کی اولاد ہوں، میرے 7 پشتوں میں ذاکرین چلتے آ رہے ہیں، میرے والد اب بھی ذاکر ہیں، سرائکی میں بھی پڑھتے ہیں، پنجابی میں بھی پڑھتے ہیں، سندھی میں بھی پڑھتے ہیں، اردو کے تو ادیب ہیں وہ۔
ان ذاکرین کا ہم پر احسان ہے، ان ذاکرین کا ہم پر احسان ہے، اس وقت میں تشیع کے سفر کو آگے بڑھایا ہے جس وقت میں سفر آگے بڑھانا مشکل تھا۔ کچھ پیسوں کے معاملات، کچھ مادی معاملات میں اگر آپ ان سے الجھ رہے ہیں تو بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے، تذکر دینے کی ضرورت ہے۔ امام حسین کی مجلس کی آپ نیاز کیا دیں گے ہمیں؟ جی مجھے طے نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے اگر طے کر کے مجلس کے پیسے لے لیے تو میں آخرت کا ثواب اپنا کم کر دوں گا۔ اور یہ پیسہ کتنے دن چلتا ہے بھائی؟ میں تو خود میں تجربہ کر رہا ہوں نا، بن مانگے بڑے بڑے لفافے ملتے ہیں مگر یہ دیکھ رکتا ہی نہیں ہے، یہ دوسرے دن تیسرے دن سے زیادہ چلتا ہی نہیں ہے پیسہ۔ لہٰذا یہ والی الجھنیں نہیں۔ کون کہتا ہے ہمارے درمیان اختلاف ہے؟ ہمارے درمیان اختلاف نہیں۔ اسی مجمع میں دسیوں لوگوں کو جانتا ہوں جو تحریک جعفریہ شیعہ علماء کونسل کے لوگ ہیں، دسیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو مجلس وحدت کے لوگ ہیں، دسیوں کو دیکھ رہا ہوں جو آئی ایس او کے لوگ ہیں، جے ایس او کے لوگ ہیں، سنگتوں کے لوگ ہیں۔ چاچا بالی کے ساتھ تو رات کو میں نے سفر کیا ہے جہاز میں، جو شباب المومنین کے ماتمی دستے کے بزرگ ہیں، ماتمیوں کے پاکستان میں اس وقت سربراہوں میں سے ایک ہیں جی، کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کتنے ہی ماتمی اور کتنے ہی ملنگ اور درویش یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ اتحاد۔ اور کسے کہتے ہیں؟ اتحاد۔ یعنی ہم جس پیج پر جمع ہو جاتے ہیں وہ ہے مجلس حسین، ہمارے اتحاد کا ذریعہ یہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جملہ دے رہا ہوں، ایک شاعر نے 2 مصروں میں کہا، یہ کس نے شاعر کہتا ہے، درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ۔ اور کر رہے ہیں، درے حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں، یہ جوڑنے کی جگہ ہے۔ اور ہم تو مجلس کرتے بھی امام بارگاہ میں، مسجد میں تو مجلس بھی نہیں کرتے۔ تھک تو نہیں رہے نا؟ پورے دنیا کے شیعہ امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں، مسجد علیحدہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے، آپ مجلس میں، مسجد میں مجلس کیوں نہیں کرتے؟ یہ دوسری عمارت آپ نے کیوں بنائی ہے؟ سب مدرسہ بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، سب مسجد بناتے ہیں، آپ بھی بناتے ہیں، آپ امام بارگاہ بھی بناتے ہیں، کیوں؟ پیسے زیادہ ہیں۔ اس کی ایک علت سن لیجئے۔ اگر کوئی آج عیسائی اور ہندو آ کر مولانا سے کہے مجھے قرآن دیجئے، میں قرآن پڑھ کر سمجھوں گا پھر اسلام قبول کروں گا، تو مولانا قرآن دینے کو تیار نہیں ہے۔ کل قیامت میں اگر اس ہندو نے اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ رکھ دیا، یا اللہ میں اسلام سمجھنا چاہتا تھا، مسلمان نے قرآن نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، ہم جواب دیں گے۔ ہم نے مسجد کے ساتھ امام بارگاہ بنایا ہی اس لیے تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ ہو جائے؟ ہم تو یہاں اہل سنت کو بلا رہے ہیں۔ ہم تو اگر کوئی ہندو ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ جائے تو ہمیں عزیز لگتا ہے۔ میں سندھ میں مجالس کی نسبتاً زیادہ رہتی ہے پڑھنے کے اتفاق اپنے شہر سے قریب ہونے کی وجہ سے، سندھ کا تو ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے، سندھ کے تو سنی کے گھر پہ بھی علم لگا ہوا ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ عباس زیدی کے 2 مصرے سنا رہا ہوں، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، جملہ دے رہا ہوں آپ کو، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو اس دروازے پر آ کے بیٹھے وہ ہمارا ہے۔ میں اس بچے کا جواب دے رہا ہوں کہ کہاں اختلاف ہے بھائی؟ یہ سب جڑے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ یہ سلیقے کا اختلاف تو بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، توجہ ہے؟ یہ سلیقے کا اختلاف تو بہن بھائیوں میں ہوتا ہے، میاں بیوی میں ہوتا ہے، باپ بیٹے میں ہوتا ہے۔
سلیقے کا اختلاف اور ہے، طریقے کا اختلاف اور ہے۔ دنیا میں کوئی شیعہ نہیں ملے گا جو علی ولی اللہ کو نہ مانتا ہو۔ اور کر رہے ہیں آپ حضرات، طریقے کا اختلاف نہیں ہے، سلیقے کا اختلاف ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ الحمدللہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ جنہوں نے دیواریں کالی کی، جنہوں نے سعودی عرب کے پیسے سے پاکستان میں فساد پھیلایا، میں تو کہتا ہوں سعودی عرب یہ چھوٹے بے وقوف ہیں، وہ بڑا بے وقوف ہے جی۔ اور اتنا بھی طے ہے جو اہل بیت سے دور ہوتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، اس کے پاس سمجھ نہیں ہوتی، اس کے پاس شعور نہیں ہوتا۔ مسلسل غلطیوں پر غلطیاں بڑھ رہی ہیں ان کی۔ پاکستان میں انہوں نے اتنی غلطیاں کی ہیں، کتنا کروڑوں اربوں روپیہ پاکستان میں انہوں نے تکفیریت کے لیے لگایا، پاکستان کی دیواروں کو کالا کر دیا۔ بتائیے وہ جو خیرپور کا ایک دہشت گرد جو پلاٹ کے جھگڑے میں مارا گیا اور آج منو مٹی کے نیچے کیڑوں اور مکوڑوں کی غذا بنا ہوا ہے، اس کی دسیوں کلپ موجود ہیں سوشل میڈیا پر۔ وہ کہتا تھا کہ میں جب تک جلوس بند نہیں کرواؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، مجلس جب تک بند نہیں کرواؤں گا، ماتم روڈوں اور شاہراہوں سے بند نہیں کرواؤں گا، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ منو مٹی کے نیچے جانوروں کی غذا بنا ہوا ہے، اور ہم آج بھی مجلس چوک پر کر رہے ہیں۔ بہت بے وقوف ہیں، بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ اور اچھا، اس میں بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ ہمارا دشمن بے وقوف ہے، اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا دشمن بے وقوف ہے، اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا بے وقوف ہے۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ 1924 قادیانیت، وہابیت اور بہائیت، ان تینوں کی تاریخ پیدائش بھی بتا رہا ہوں اور ان کا میٹرنیٹی ہوم بھی بتا رہا ہوں آپ۔ اور کر رہے ہیں، یہ تینوں 1924 کی پیداوار ہے۔ برطانیہ کے سفارت خانے نے قادیانیوں کو بنایا، برطانیہ کے سفارت خانے بہائیوں کو بنایا، برطانیہ کے سفارت خانے نے کس کو؟ وہابیوں کو بنایا۔ وہابیوں کو بنایا عرب دنیا کے لیے، قادیانیوں کو بنایا بر صغیر کے لیے، بہائیوں کو بنایا فارسی زبان والوں کے لیے، مسلمانوں میں افتراق ڈالنے کے لیے۔ ان کی تاریخ پیدائش ہے 1924۔ بہائی اس وقت کم ہوتے ہوتے 15-20% رہ گئے۔ قادیانیوں کا پاکستان کے اندر وہ کیفیت نہیں رہی، اب یہ زیادہ تر لندن میں اور آسٹریلیا میں اور ان ممالک کے اندر ان کے ادارے ہیں۔ وہابیت اس لیے پھیلی کہ ان کے پاس سعودی عرب کا پیسہ تھا، تیل کا پیسہ تھا۔ انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا دنیا بھر کے اندر اپنے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ 1924 میں سب سے پہلا جرم ان کا 8 شوال، جنت البقیع کا انہدام۔ پھر یہ گئے جنت المعلی مکہ المکرمہ میں، انہوں نے جناب خدیجہ، جناب ابو طالب کے مزاروں کو گرایا۔ پھر یہ گئے کربلا میں، انہوں نے کربلا پہ چڑھائی کی، میرے مولا امام حسین کے روزے کو انہوں نے متاثر کیا اور 6000 زائرین کو شہید کیا۔ 600 نہیں، 6000 امام حسین کے زائرین کربلا میں 1924 میں آل سعود کی وجہ سے، ان کے کہنے پر، ان کے حکم پر، ان کے لشکر سے شہید ہوئے۔ بر صغیر کے اندر تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ سن لیجئے 2-4 جملے تاریخ کے۔ بر صغیر کے اندر تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ مولانا محمد علی جوہر، سید محمد دہلوی جی، جناب جارچوی، مولانا جارچوی صاحب، بزرگ علماء شیعہ اور علماء اہل سنت نے تحریک خلافت بنائی۔ وائسرائے سے جا کے لندن میں ملے، سعودی عرب کی شکایت کی، تحریک چلی، لیکن وہاں پیسہ بہت تھا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ کربلا میں بھی حسین کو 2 چیزوں نے قتل کروایا ہے، یا حب دنیا نے یا بغض علی نے۔ شام والے بغض علی کی بیماری میں مبتلا تھے، کوفے والے حب دنیا کی بیماری میں مبتلا۔ یہ 2 چیزیں حسین قتل کروا دیتی ہیں، یہ 2 چیزیں، حب دنیا، پیسہ، دولت۔ یہ بہت 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 بڑے بڑے جرم کروا دیتا ہے یہ پیسہ۔ لہذا پوری دنیا میں انہوں نے اپنے عقائد کے پرچار کے لیے جو ظلم کیا وہ آپ کے پیش نظر ہے۔
پاکستان کا ISI کا سربراہ جو مرحوم ہو چکا، اس نے ٹی وی پہ کہا، ریکارڈ موجود ہے، کہ یہ جماعت تکفیری جماعت یہ ہم نے بنائی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کے انقلاب کو روکنے کے لیے جماعت بنائی۔ ایران کا انقلاب کیا تھا؟ علی ولی اللہ کی صداؤں کا پھیلنا، اہل بیت کی تعلیمات کی تشریح و تفسیر، اور فرما رہے پیسہ بہت خرچ کیا گیا۔ لیکن عزیزوں میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو تکفیریوں نے کام کیا وہ پیسہ ان کا ضائع گیا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں، پاکستان میں ہمارا دشمن بے وقوف ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہمارے بدن کو مارتا ہے، ہم اس کے نظریے کو مارتے ہیں۔ خبردار، بدن کا مقابلہ بدن سے کریں گے تو پھر ہم اللہ کی سنت سے ہٹ جائیں گے۔ اللہ نے کیا رکھا ہے؟ ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے۔ ہم اسلحہ نہیں اٹھائیں گے تمہیں مارنے کے لیے، بے وقوف نہیں ہیں ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ بدن مرے گا بدن کے مارنے پر۔ تم ہمارے بدن مارتے رہو، ہم علی ولی اللہ کی صداؤں کو بڑھائیں گے، ہم مجلسیں بڑھائیں گے، ہم ماتم بڑھائیں گے، ہم جلوس بڑھائیں گے۔ 4 سال پہلے سندھ میں جب علم کی توہین ہوئی، انہی لوگوں نے بہت زیادہ علم کی توہین کرنا شروع کی۔ ہم نے سہون شریف میں قلندر کے مزار پر ایک جلسے کے اندر یہ اعلان کیا، پالیسی بیان۔ ہم نے کہا جن گھروں پہ علم نہیں لگے ہوئے اب وہ بھی گھر پہ علم لگائیں، اس لیے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں دم زیادہ ہے یا ہم میں طاقت زیادہ ہے۔ ہمارا دشمن بے وقوف ہے، وہ ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کر مطمئن ہیں۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے، بستر پر ریڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جانا بھی ایک موت اور حقیقت ہے، لیکن بہتر نہیں ہے کہ کالے کپڑوں میں دم نکلے۔ بہتر نہیں ہے کہ علم اٹھائے ہوئے دم نکلے، ماتم کرتے ہوئے دم نکلے۔ نہیں عزیزان گرامی، 8 شوال ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ 8 شوال سیدہ سے ہم شرمندہ ہیں، 4 اماموں سے ہم شرمندہ ہیں۔ اپنی شرمندگی کا اعلان ہے یہ مجلس۔ ہم رو کر، ماتم کر کے، گریہ کر کے، اپنے غم کا اظہار کر کے بی بی سے معافی مانگ رہے ہیں۔ بی بی، یہ اتنا بڑا مجمع جب یہاں ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر آپ کے منہدم مزار پہ رو سکتا ہے تو یہ منتظر ہے کہ کب منتظر آئے اور وہ مزار دوبارہ تعمیر ہو۔ میرے بزرگ تشریف فرمائے، انہیں زیادہ انتظار نہ کرواؤں، مصائب کے حوالے سے ان کا نظیر نہیں ہے، ان سے استفادہ ہوگا۔ بی بی، ہم آپ سے شرمندہ ہیں۔ میں جنت البقیع میں حضرت ام البنین کی قبر پہ کھڑا تھا، بی بی کو سلام کر رہا تھا۔ جنت البقیع کے مین دروازے سے لبنانیوں کا ماتمی دستہ اندر آیا جو نوحہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اور ان کے نوحے کا مصرع یہ تھا کہ اے مادر عباس، تمہاری قبر تو مل گئی، اجرکم علی اللہ۔ ہمیں مادر حسین کی قبر کا پتہ بتاؤ، فاطمہ زہرا کہاں دفن ہے؟ آج مدینہ منورہ میں بڑی بڑی عمارتوں میں روشنیاں جھل ملاتا ہوا مدینہ، لیکن 4 اماموں کی قبروں پہ چراغ نہیں جلتا۔ میں آپ رونے والوں سے کہوں گا، جب آپ اپنے کبھی کسی عزیز کی قبر پہ چراغ جلائیں نا، تو اس چراغ کے ساتھ ایک اور چراغ بنام امام جعفر صادق جلایا کریں، ایک اور چراغ بنام امام حسن مجتبیٰ جلایا کریں، ایک اور چراغ بنام امام زین العابدین، بنام امام باقر، اور چراغوں میں ایک بڑا چراغ بنام فاطمہ جلایا کریں۔ یہ مشق اگر ہمارے ہاں جاری رہے تو ایک جذبہ ہے، ایک بی بی سے محبت کا اظہار ہے۔ مجہولۃ قدرہا و مجہولۃ قبرہا،
سیدہ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کی قدر بھی مجھولا، آپ کی قبر بھی مجھولا۔ کہاں جا کر دیکھیں، کہاں ڈھونڈیں؟ جنت البقیع میں بی بی کو سلام کریں، محراب اور منبر کے درمیان کریں، حجرہ پیغمبر پہ جا کے سلام کریں؟ جی کہاں ہے سیدہ؟ سیدہ کا مزار رہنے نہیں دیا۔ میں جنت البقیع کے دروازے سے نبی کو سلام کر رہا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں، مگر سیدہ کی قبر ہمیں نہیں مل رہی۔ ان ظالموں نے اللہ اکبر، آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، ان ظالموں نے ان کے جنازوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پنجتن کی وجہ سے دنیا بنی ہے نا، یہ تو سنی شیعہ سب کہتے ہیں نا، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی، یہ 5 کی وجہ سے ہی کائنات بنی ہے نا۔ پنجتن کے جنازوں کے حال سنیں گے آپ؟ نبی کے جنازے میں 11 آدمی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی رونے کو کافی ہے کہ جن کے جنازے پر 11 آدمی ہوں، لاکھوں مسلمان تھے، کہاں گئے؟ جب مولا علی نے نبی کا جنازہ دفنا دیا نا تو امت نے اعتراض کیا کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھرانے میں دوسرا جنازہ ہے 95 دن کے بعد جناب زہرا کا۔ سنیں گے کتنے لوگ ہیں؟ 4 آدمی ہیں زہرا کے جنازے میں۔ میرا اگر کوئی عزیز مر جائے، ہمارا کوئی رشتہ دار مر جائے تو ہمارے عزیز کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ کائنات کا اصلی وجود، نبی کا وجود 11 آدمی ہیں۔ سیدہ کائنات کا اصلی وجود 4 آدمی ہیں۔ امت کا اعتراض ہوا کہ ہمیں جنازے میں اہل بیت نہیں بلاتے۔ اس گھرانے کا تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ ہے، 2 آدمی ہیں۔ اللہ اکبر، مظلومیت علی تو دیکھیے۔ اہل سنت کہتے ہیں 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، ایک حسن ایک حسین۔ علی کے جنازے میں تیسرا آدمی نہیں تھا سنیوں کے مطابق، ہمارے بھائیوں کے مطابق۔ یہ تیسرا جنازہ ہے، اعتراض ہوا امت کو نہیں بلایا اہل بیت نے جنازوں میں۔ یہ تیسرا نہیں، یہ چوتھا جنازہ تھا جو پہلی مرتبہ امت کے کاندھوں پہ دیا۔ امام حسن کا جنازہ ہے نا، تیر مار کے جنازہ واپس بھیج دیا۔ تمہیں تو بڑا شوق تھا جنازہ اٹھانے کا، تم نے تیر مار دیے۔ اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، گھوڑے دوڑا دیے حسین پر۔ بہن پہچان نہیں پائی کہ میرا بھائی ہے۔ جب آئی ہے نا امام حسین کے لاشے پر تو ایک ہی جملہ کا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ میرے مولا کی پسلیاں کمر سے باہر نکل رہی تھی۔ یہ حالت تھی حسین کے بدن کی، لاشے کے چکر کاٹے ہیں جناب زینب نے۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ لے سکوں۔ حسین کے بدن پہ زینب کو سالم جگہ دکھائی نہ دی، کٹی ہوئی رگوں پر لب رکھ دیے، بوسہ لے کے مدینے کی طرف رخ کیا۔ نانا یہ آپ کا حسین ہے؟ آپ نے گریہ کر لیا اور اس کے بعد بیٹھ گئی جناب زینب امام حسین کے برابر میں۔ اتنا روئی کہ امام سجاد کو احساس ہوا کہ کہیں پھوپھی کی روح پرواز نہ کر جائے۔ آگے بڑھ کے کہا پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، حوصلہ کیجئے، صبر کیجئے۔ فرمانے لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، تھکیں گے نہیں عزاداروں، میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، میرے بھائی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، حسین کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اے زین العابدین میں کم سن تھی، چھوٹی تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے۔ تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے؟ جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں زینب پر دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں جائے؟ حسین کے بدن پر دھوپ آ گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا